آج کوئی جنرل فیض کا نام لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں تھا کہ ہم نے نظر ثانی کی درخواستیں جنرل فیض کے دباؤ پر دائر کی تھیں۔ جنرل ہوں فیض نے ہم سے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کرائی تھیں، اور قاضی فائز عیسیٰ ساروں سے پوچھ رہے تھے آپ نے کس کے کہنے پہ کی، تو کسی کے منہ پر سچ نہیں آ رہا، سب آئیں ہوں بائیں شائیں کہہ رہے تھے۔ کسی میں آج جنرل فیض ریٹائر ہو چکے ہیں، پر کسی میں اتنا بھی جرت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ ہوں سکے کہ میں نے جنرل فیض کے کہنے پہ یہ درخواست دائر کی۔ آئی بی، پیمرا، آج ابصار عالم صاحب نے کافی حد تک سچ بولا ہے، لیکن وہ سچ بھی اپنی جگہ، لیکن عدالت میں کوئی بندہ جنرل فیض کا نام لینے کو تیار نہیں تھا۔ تو میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی سماعت ادھوری تھی۔ جب تک ہوں جنرل فیض کا نام نہیں آئے گا، جب تک وہ ملزم کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے، تب تک یہ فیض آباد دھرنا کیس جو ہے یہ اپنی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج اس ہوں معاہدے کو تو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا ہے جس پہ جنرل فیض کے دستخط ہیں، لیکن ہوں ابھی تک ان کے اوپر کوئی کاروائی کے لیے ایشو فریم نہیں ہوا ہے۔ عمل درآمد رپورٹ جو مانگی گئی ہے اس میں بھی مجھے لگتا ہے جنرل فیض بچ جائیں گے، کیونکہ جو ہوں اب اس میں عمل درآمد یہ ہے کہ کوئی دھرنا نہ دے، الیکشن کمیشن ایسی جماعتوں کے خلاف کاروائی کرے جو یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو راستے نہ روکے جائیں، اور کوئی چینل کی بندش نہ ہو، کوئی ایجنسیاں کسی کے کہنے پہ نہ کریں، ایجنسیاں نہ کریں۔ یہ سب عمل درآمد رپورٹ جمع ہو جائے گی کہ آئندہ ایسے نہیں ہوگا، آئندہ کے لیے روک لیا گیا ہے۔ مٹی پاؤ مہم جو عمل درآمد رپورٹ ہے وہ ہوگا کہ آئندہ ایسا نہ ہونے کے لیے اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ الیکشن ہوں کمیشن کہے گا ہم نے دھرنا دینے والی جماعتوں کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے، وہ کہیں گے جی 12 مئی کے ملزمان کے خلاف بھی ایک جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے۔ یہ سب مٹی پاؤ مہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ فیض کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ آج بھی سب فیض کو بچا رہے تھے، قاضی فائز جی ہوں صاحب پوچھ رہے تھے، کسی کے منہ پہ اس کا نام نہیں تھا، اور سب اس کو درخواستیں بھی واپس لے رہے تھے، لیکن کوئی اس کا نام لینے کو تیار نہیں تھا۔ تو اس لیے میرے خیال میں آج کی سماعت ادھوری رہی جب تک اس پہ اس کیس کے مرکزی کردار جنرل فیض کا نام نہیں آتا، ان کا کردار واضح نہیں ہوتا، ان کے خلاف کارروائی کی بات نہیں ہوتی، تب تک قاضی ہوں فائز عیسیٰ کی یہ سماعتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ مٹی پاؤ سماعتیں ہی ہیں، کیونکہ جب تک ان کو نوٹس نہیں جاری کریں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تبھی ہم کوئی بات مانیں گے۔ اور اگر انہوں نے ہوں جنرل فیض کو نوٹس نہیں جاری کرنا اور یہ ادھر ادھر لوگوں کو اداروں سے پوچھ پاچھ کرتی رہنی ہے، تو پھر میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ویسے بھی بڑی لمبی ڈیٹ لے لی ہے اٹارنی جنرل نے کہ جی مہینہ دے دیں، اور اس طرح کوئی 1 نومبر تک کی ڈیٹ پڑ گئی ہے، اس کے بعد آگے سردیوں کی چھٹیاں بھی آ گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں ہوں قاضی صاحب کو اگر اس میں چاہتے ہیں تو انہیں اس میں کوئی مربوط پالیسی لانی پڑے گی کہ جنرل فیض کو کیسے لایا جا سکے۔ اور مزمل صاحب، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ آج کی سماعت نے یہ ثابت کر دیا، اور آپ لوگوں نے جو درخواستیں جو دائر کی تھی نظر ثانی کی، اس کے بعد آج تو سب ثابت ہو گیا ہے کہ فیصلہ جو تھا وہ سچ ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ کتنی ہمت دکھاتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ دیکھیں، فیصلہ تو سچ ثابت ہو گیا، میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ ہوں فیصلہ سچ ثابت ہو گیا۔ جب نظر ثانی کی درخواستیں واپس ہو گئیں تو فیصلہ تو سچ ثابت ہو گیا نا۔ اس کا مطلب ہے سب کہہ رہے ہیں فیصلہ ٹھیک ہے، فیصلے پہ قائم رہیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ فیصلہ سچ ہے، لیکن جو مرکزی کردار ہے اس کے خلاف ایکشن کیسے ہوگا؟ اس کو ہوں بچانے کے لیے تو نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہوئی تھیں۔ یہ نظر ثانی کی درخواستیں کس پی ٹی آئی نے نظر ثانی کی درخواست کیوں دائر کی تھی؟ ان کی تو حکومت آ گئی تھی، انہوں نے تو کہیں دھرنا نہیں دینا تھا۔ اب 2018 ہوں میں ان کی حکومت آ گئی تھی، حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے کیوں نظر ثانی کی درخواست دی؟ کیونکہ ان کو فیض کو بچانا تھا، صاحب نے فیض کو بچانا تھا۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس کیس کا مرکزی کردار فیض کے بارے میں عدالت میں نوٹس نہیں جاری ہوتا تب تک یہ سب مٹی پاؤ پالیسی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مزمل صاحب، دوسرا یہ بتائیں کہ نیب جو ہے وہ دوبارہ کس کس پہ شکنجہ ڈالنے جا رہا ہے، کس کس کا پکڑاؤ ہو رہا ہے؟ 200 لوگوں کی لسٹ بنائی گئی ہے جی نیب میں، پورے مزمل صاحب یہ ملک سارے سے۔ سیاستدان ہیں؟ نہیں، اب کے سیاستدان نہیں ہیں، فرق ہے۔
یہ دیکھیں نا، یہ ڈالر کے خلاف جو مہم چل رہی ہے جس میں روپیہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی سیاستدان پکڑا کیا ہے؟ یہ جو ہنڈی کے کاروبار کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، ان میں کوئی سیاستدان پکڑا کیا ہے؟ یہ بجلی چوری کے خلاف جو مہم چل رہی ہے، اس میں کوئی سیاستدان پکڑا گیا ہے؟ یہ اسمگلنگ کے خلاف جو مہم چل رہی ہے، اس میں کوئی سیاستدان پکڑا گیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس ملک میں سیاستدانوں کے علاوہ بھی بڑے چور اور بڑے مگرمچھ موجود ہیں جو ملک کو لوٹ کے کھا رہے ہیں. ہم نے ایویں سیاستدانوں کو بدنام کیا ہوا ہے. ایسے 200 مگرمچھوں کی لسٹ بنائی گئی ہے جو ملک کو کسی نہ کسی طریقے سے لوٹ کر کھا رہے ہیں، اور انہوں نے بڑا لمبا چوڑا مال بنایا ہے، جن کے تکیوں میں سے ڈالر نکل رہے ہیں، جن کے تہہ خانوں میں سے ڈالر نکل رہے ہیں. آج کل بینکوں کے جو لاکرز ہیں ان کو سکین کیا جا رہا ہے کہ کس میں لاکر ہیں، کس میں ڈالر ہیں، کس میں نہیں ہے. 200 لوگوں کی لسٹ بنائی جا رہی ہے. میری اطلاعات کے مطابق نیب کے ڈپٹی چیئرمین بھی ایک حاضر سروس فوجی افسر آ رہے ہیں، ان کے 2 ڈی جی بھی حاضر سروس فوجی افسر آ رہے ہیں، اور وہاں پر بڑے پیمانے پر نیب لاہور میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں. اب تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں. تو لہٰذا یہ 200 لوگوں پر یہ جو ریفرنس بندیال صاحب بحال کر کے گئے ہیں نا، ان میں کاکھ نہیں ہونا. یہ عدالتوں میں چلے گئے، ان میں نیب کا کوئی اب عمل دخل نہیں ہے. نیب نے بس ایک وکیل رکھنا ہے کہ وہاں جا کے تاریخیں لے لو اور یہ کام کرتے رہو. اصل کاروائی شروع ہونی ہے ان 200 لوگوں پر، جو اگلے 10 دن میں شروع ہوگی، 15 دن میں، اور ہمیں نظر آئے گا کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے گا. اس میں کے پی میں، بلوچستان میں زیادہ فوکس ہوگا، پنجاب میں بھی فوکس ہوگا، سندھ میں بہت فوکس ہوگا. تو اس لیے میرے خیال میں 200 لوگوں کی لسٹ بنائی گئی ہے، اور یہ اگلے 2 ماہ میں ان 200 لوگوں کو پکڑنا بھی ہے اور ان سے لوٹ کا مال برآمد بھی کرنا ہے. مزمل صاحب، ان میں سے کچھ مشہور پرسنالٹیز بھی ہیں؟ جی، بڑے بڑے مشہور لوگ بھی ہیں ان میں، آپ بے فکر رہیں. ان میں مشہور لوگ بھی ہیں اور بغیر مشہور لوگ بھی ہیں. تو یہ سب جو ہے نا، لیکن سب مالدار لوگ ہیں، سب بڑے بڑے چور اور ڈکیت ہیں جن کا کوئی نہ کوئی نجائز کام ہے. کوئی ہنڈی کا کام کرتا ہے، کوئی ہنڈی کا کام کرتا ہے، کسی نے کوئی 2 نمبر ایلسیاں کھولتا ہے، کسی کا اپنا کوئی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے پیسے بناتا ہے، کوئی ادھر سے آٹا سمگلنگ کرتا ہے، کوئی چینی سمگلنگ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. یہ سب لوگ اب پکڑے جائیں گے. یہ گولڈ کے سمگلر بھی پکڑے جائیں گے. گولڈ کے سمگلرز کو بھی بلایا گیا ہے اور ان کو سمجھایا گیا ہے کہ آپ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور یہ گولڈ کا جو 2 نمبر دھندا ہے یہ بند کیا جائے. تو یہ اس قسم کے جو پلفریج ہیں، دیکھیں ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اب کہہ رہے ہیں $250 پہ آ جائے گا. کسی سیاستدان کو پکڑے بغیر ہی $250 پہ آ رہا ہے نا. اس میں کوئی سیاستدان تو رکاوٹ نہیں تھا. ہنڈی کے کام میں، اسمگلنگ کے کام میں، بجلی چوری کے کام میں کوئی سیاستدان تو کر نہیں رہے تھے، چھوٹے چھوٹے لوگ کر رہے تھے. تو ان چوروں کو پکڑنے کا فیصلہ ہوا ہے، لہذا تیاری کر لیں. 200 لوگ پورے پاکستان سے پکڑے جائیں. مزمل صاحب، یہ ظاہرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے وہ پہلی دفعہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ 200 کی لسٹ بنا لی گئی ہے. تو ان کا بھی انجام جو ہے وہ سیاستدانوں کی جو کیسز ہوتے تھے ان کی طرح ہی زیر التوا کا شکار ہوں گے، یا پھر ان میں آپ کو لگ رہا ہے کہ سیریس ہے اور مکمل طور پر جو ہے وہ شکنجہ ڈالا جائے گا؟ اس بار مکمل شکنجے کی تیاری ہے. اس بار جو سیاستدانوں کے کیس ہوتے ہیں نا، وہ بنائے ہی غلط جاتے ہیں. وہ کوئی سچے کیس تو ہوتے نہیں ہیں، وہ تو ایک دوسرے کو پھنسانے کے لیے بنائے جاتے ہیں. یہ صحیح چور پکڑنے کا فیصلہ ہو گیا جو اصل میں پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. یہ جو چور ہیں نا، یہ سیاستدانوں کو اپنی پروٹیکشن کے لیے تو استعمال کرتے ہیں،